بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے کوئی ایسی بات ارشاد فرما دیجئے جس کو میں مضبوطی سے تھام لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سب سے زیادہ کس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا، اس کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ تیری ذات میں موجود ہوں تو ساری دنیا بھی تجھے نہ ملے تب بھی تجھے کوئی نقصان نہیں ہے۔ امانت کی حفاظت، سچ بولنا، حسن اخلاق، رزق حلال۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں مصیبت کے ساتھ جانچتا ہے، حالانکہ وہ تمہیں اچھی طرح جانتا ہے، جیسے کہ تم سونے کو آگ کے ساتھ جانچتے ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آزمائش سے اس طرح نکل آتے ہیں جیسے خالص سونا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچا کر رکھا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو سونے کی طرح نکلتے ہیں مگر اس سے ذرا کم۔ یہ وہ لوگ ہیں جو شکوک و شبہات میں مبتلا ہوئے، کچھ لوگ کالے سونے کی طرح نکلتے ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جو فتنے میں مبتلا ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور قحط ہے، جب وہ دنیا سے نکلتا ہے تو قید سے اور قحط سے نکلتا ہے۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو دنیا سے اس طرح بچاتا ہے جیسے تم اپنے مریض کو پانی سے بچاتے ہو۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر کھدک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6، 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہو گئے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حدیث نمبر 3263۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ کتنا شدید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی بھی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 3265۔